آج ہم ایران جنگ کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک بالکل الگ زاویے سے۔ یہ صرف ایک تنازع کی کہانی نہیں، بلکہ اسے سفارتکاری کی ناکامی کی ایک کیس سٹڈی کے طور پر دیکھیں۔ ہم گہرائی میں جا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بات چیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سب کچھ بس اس ایک جملے سے شروع ہوا۔ 28 فروری 2026 کو BBC نیوز کی یہ سرخی دنیا بھر کی سکرینز پر چھا گئی، اور اس نے ایک ایسے تصادم کا باقاعدہ اعلان کیا جس کا خطرہ کئی سالوں سے منڈلا رہا تھا۔ یہ الفاظ صرف ایک خبر نہیں تھے، بلکہ ایک نئے اور انتہائی خطرناک دور کا آغاز تھے۔ تو تاریخ تھی 28 فروری 2026۔ تہران کا آسمان اچانک دھماکوں سے گونج اٹھا۔ وہ جو کئی دہائیوں سے ایک شیڈو وار یعنی پراکسی جنگ چل رہی تھی، جہاں دونوں فریق براہ راست نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اتحادیوں کے ذریعے لڑ رہے تھے، وہ سب کچھ اس دن ختم ہو گیا اور جنگ کھلے میدان میں آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب چھپی ہوئی دشمنی سب کے سامنے آ گئی، اور جو ابتدائی خبریں آئیں وہ تو جیسے سب کو ہلا دینے والی تھیں۔ ایک انتہائی منظم حملے میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کو قتل کر دیا گیا، ملک کی اہم ترین جوہری تنصیبات اور میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا، پھر پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، جس سے ایران جیسے ڈیجیٹل تاریکی میں ڈوب گیا۔ اور اسی دوران اسرائیل نے 200 طیاروں کے ساتھ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اپنے پیمانے اور رفتار دونوں میں غیر معمولی تھا۔ تو فروری 2026 میں یہ سب کچھ جو ہوا، لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ اس کھلی جنگ تک پہنچنے کی وجوہات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اس دہائیوں پرانی دشمنی کی جڑیں بہت گہری ہیں، لیکن خاص طور پر دو ایسے اہم واقعات ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتکاری کے کنویں میں زہر گھول دیا اور باہمی اعتماد کو تقریباً ناممکن بنا دیا۔ پہلا اہم موڑ آیا 1953 میں آپریشن ایجکس کے نام سے۔ یہ اصل میں امریکہ کی CIA اور برطانیہ کی ایک خفیہ کارروائی تھی، جس کے ذریعے ایران کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت گرا دی گئی اور بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی کو واپس اقتدار میں لایا گیا۔ اسی واقعے نے ایرانی عوام میں امریکہ کے خلاف گہرے اور کبھی نہ ختم ہونے والے جذبات کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ 70 سال پر محیط دشمنی کی کہانی سناتی ہے۔ 1953 کی بغاوت سے بے اعتمادی کا جو بیج بویا گیا، وہ 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اور گہرا ہو گیا، جب شاہ کی حکومت ختم ہوئی۔ پھر امریکی سفارت خانے میں یرغمالیوں کے بحران نے اس رشتے کو مزید خراب کر دیا۔ 80 کی دہائی میں امریکہ نے ایران کے خلاف جنگ میں عراق کا ساتھ دیا، اور پھر 2002 میں صدر بش نے ایران کو بدی کے محور یعنی ایکسس آف ایول کا حصہ قرار دے دیا۔ ہر واقعے نے بے اعتمادی کی دیوار کو اونچا ہی کیا۔ لے مونڈ ڈپلومیٹک کا یہ جملہ ایرانی نقطہ نظر کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ روسی، برطانوی اور پھر امریکی سامراج کا ایک طویل عرصے سے شکار رہنے والی ایرانی ریاست نے ہمیشہ اپنی آزادی اور خود مختاری کی ہی تلاش کی ہے۔ یہ تاریخی پس منظر ان کے قومی وقار کے احساس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اور شاید سب سے اہم موڑ پر، ایک معاہدہ اور اس کا خاتمہ۔ یہ وہ وقت تھا جب سفارتکاری کا آخری راستہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ختم کر دیا گیا۔ 2015 میں ایک تاریخی معاہدہ ہوا جسے JCPOA کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بہت سیدھا سادہ تھا۔ ایران اپنے جوہری پروگرام پر ایسی پابندیاں قبول کرے گا جن کی تصدیق کی جا سکے، اور اس کے بدلے میں اس پر لگی سخت ترین اقتصادی پابندیوں سے اسے نجات ملے گی۔ یہ سفارتکاری کی ایک بہت بڑی کامیابی مانی جاتی تھی۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر دونوں صورتحال کا موازنہ دیکھیں۔ ایک طرف 2015 کا معاہدہ تھا، جہاں یورینیم کی افزودگی پر سخت حدیں تھیں، بین الاقوامی معائنے ہو رہے تھے اور اقتصادی ریلیف مل رہا تھا۔ لیکن جب 2018 میں امریکہ معاہدے سے نکل گیا تو سب کچھ الٹ گیا۔ میکسیمم پریشر کے نام پر پابندیاں دوبارہ لگ گئیں، ایران نے بھی جدید افزودگی پھر سے شروع کر دی، معیشت تباہ ہو گئی اور بات چیت کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد 2026 کے شروع میں آخری لمحات میں مذاکرات کی کچھ کوششیں ہوئیں، لیکن وہ بھی ناکام رہیں۔ امریکی انتظامیہ کا یہ ماننا تھا کہ ان کی پیشکشوں کا جواب کھیلوں، چالوں اور وقت ضائع کرنے والے حربوں سے دیا جا رہا تھا، مطلب اعتماد بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اور پھر وہ آخری بیان آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ فروری 2026 کے آخر تک اقوام متحدہ کے جوہری نگران ادارے IAEA نے کہہ دیا کہ وہ اب اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ ایران کا پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ یہ بیان اصل میں فوجی کارروائی کے لیے ایک بہت بڑا جواز بن گیا۔ حملوں کے بعد یہ تناظر صرف ایران تک محدود نہیں رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کیسے پورے خطے میں پھیل گئی اور اس کی لپیٹ ایران کے سرحدوں سے بہت دور تک جا پہنچی۔ ایران کا جوابی حملہ بہت تیز اور وسیع تھا۔
اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے گئے، بحرین، قطر اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، متحدہ عرب امارات میں دبئی ایئرپورٹ جیسی اہم جگہوں کو بھی نقصان پہنچا، لبنان سے حزب اللہ نے حملے شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ قبرص میں برطانوی فوجی اڈوں پر بھی ڈرون حملے کیے گئے۔ جنگ فوری طور پر ایک کثیر محاذی تنازع میں بدل گئی۔ اس جنگ کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے بس یہ ایک نمبر کافی ہے: 1200۔ جی ہاں، یہ ان بموں کی تعداد ہے جو اسرائیل نے صرف ایک دن میں ایران پر گرانے کا دعویٰ کیا۔ یہ فوجی طاقت کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھا۔ اور اسی دوران آبنائے ہرمز، وہ اہم سمندری راستہ جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، شدید متاثر ہوا۔ اس راستے میں خلل پڑنے کا مطلب تھا پوری دنیا کی معیشت کے لیے فوری اور سنگین خطرہ۔ ایران نے خلیجی ممالک پر حملوں کا جواز یہ پیش کیا، جیسا کہ حقیقت ٹی وی نے رپورٹ کیا، کہ ان ممالک نے فوجی اڈے فراہم کیے جہاں سے طیاروں نے اڑ کر ان کے لیڈر کو مارا، اور یہ کہ وہ اسے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ ایران نے ان ممالک کو تنازع میں ایک براہ راست فریق کے طور پر دیکھا۔ اب بات کرتے ہیں اس قیمت کی جو پوری دنیا کو ادا کرنی پڑی۔ یہ صرف ایک علاقائی تباہی نہیں تھی، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا نے محسوس کیے۔ یہ اعداد و شمار دیکھیں، یہ فوری اقتصادی جھٹکوں کو دکھاتے ہیں۔ توانائی کی قیمتوں میں 40% اضافہ، سٹاک مارکیٹوں میں 25% گراوٹ، تجارت میں 20% رکاوٹ، اور سپلائی چین میں 15% کی تاخیر۔ یہ نمبرز دکھاتے ہیں کہ یہ جنگ عالمی معیشت پر کس قدر بھاری پڑی۔ وہ خلیجی ممالک جو اس لڑائی کی زد میں آئے، انہوں نے روس اور یورپ سے خفیہ طور پر رابطے شروع کر دیے۔ وہ اپنی معیشتوں اور سیاحت کی تباہی کو روکنے کے لیے کسی بھی حال میں جنگ بندی چاہتے تھے۔ جو ممالک شاید غیر جانبدار رہنا چاہتے تھے، وہ بھی اس تنازع میں بری طرح پھنس چکے تھے۔ تو اصل نقطہ یہی ہے، یہ تنازع سفارتکاری کو چھوڑ دینے کا ایک تباہ کن لیکن متوقع نتیجہ تھا۔ جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کوئی معاہدہ باقی نہیں رہتا، تو اکثر فوجی کارروائی ہی آخری آپشن کے طور پر دیکھی جاتی ہے، اور یہاں بالکل یہی ہوا۔ اور یہ سب ہمیں اس ایک اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے: جب سفارتکاری کو ترک کر دیا جاتا ہے تو کیا تباہ کن تصادمی واحد راستہ باقی بچتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا نہ صرف ماضی کو سمجھنے کے لیے بلکہ مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے بھی بے حد ضروری ہے۔